میرا نام گلشن ہے۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، جس کا نام سرفراز تھا۔ جب میں کالج جانے لگی تو پک اینڈ ڈراپ مجھے ابو ہی دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے نکلی تو ایک کار میرے پاس آ کر رک گئی تھی۔ کار سے ایک 50 سال کا مرد نکل کر بولا، میڈم، آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آ سکتے، انہوں نے مجھے آپ کو پک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اس کار میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ کار انجان راستوں پر نکل کھڑی ہوئی تھی۔ تب میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، انکل، مجھے آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس راستے میں نہیں آتا۔ اس شخص نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی، اسی لیے چیختی چلاتی رہی۔ تبھی اس شخص نے مجھے میری کلائی سے کس کے پکڑ لیا۔ اس نے مجھے کار سے نکال کر میرا ہاتھ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا تھا۔ میں چیخنے لگی تھی۔ تبھی ایک لڑکا تیزی سے میری جانب بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے شور ڈال دیا اور چور چور کہنا شروع کر دیا۔ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میرے اغوا کار اس صورتحال سے گھبرا گئے اور مجھے وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا اور بولا، شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ وہ لڑکا مجھ سے بڑا تھا۔ میں کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بولا، آپ فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ روڈ پر ہی محنت مزدوری کرتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو یہ بات بتا دی تو سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ مجھے بس اب کار سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے تو ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا اور اچھی جاب والا بھی تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ میری شادی شعیب سے ہو گئی۔ شعیب کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنی خالہ کے پاس رہتا تھا، اور اس گھر میں شعیب کی خالہ اور ان کی ایک چھوٹی بیٹی ماریا رہتی تھی، جو شعیب سے 5 سال چھوٹی تھی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا ہمدرد شوہر تھا۔ شادی کے ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ شعیب کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ شعیب کو آفس سے 2 ہفتوں کی ہی چھٹیاں ملی تھیں۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو ایسے پڑ لگا کر گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ کل سے شعیب کے آفس میں جوائننگ تھی، اسی لیے وہ بولے، گلشن، میں تمہیں مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو لے لینا۔ میں خوشی خوشی راضی ہو گئی، کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ واپسی پر وہ بولے، ہم کھانا بھی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا تو واپسی پر ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو ایک تیز رفتار کار ہمارے پاس سے گزری تھی۔ وہ کار دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میں خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نے ہڑبڑاہٹ میں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ شعیب بھی میرے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے گلشن، تم کار کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی ہو؟ میری چوری پکڑی گئی تھی۔ میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی اور بولی، نہیں نہیں شعیب، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مگر شعیب کو میرا جواب مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ وہ بضد رہے کہ میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ میں ان سے وہ سب کہہ دوں جو مجھ پر بیتا تھا۔ یقیناً میری بات کو بخوبی سمجھ سکتے تھے، مگر دل میں ایک خوف سا بیٹھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے خفا ہو جائیں اور شادی کے شروع کے دن کسی پریشانی میں گزر جائیں۔ اسی لیے میں نے بات بنا دی کہ مجھے تیز رفتار چیزیں دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ شعیب میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، جبکہ جو سچ تھا وہ شاید میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ تھا۔ رات کو ہم گھر پہنچے تو خالہ اور ماریا نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ خالہ بولی، شعیب، میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ تم شادی کے بعد میرے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، میری بیٹی کو بھی فراموش کر دو گے۔ کیا تھا جو اپنی اس یتیم ماریا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ مجھے خالہ کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان
کسی تیسرے کا کیا کام؟ شعیب بولا، خالہ میں تو لے چلتا، لیکن گلشن نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ہکا بکا سی شکل بنا کر دیکھتی رہ گئی۔ خالہ بولی، ہاں ہاں، بہویں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، تمہیں تو اپنی ماریا کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ شعیب جھٹ سے بولا، جی جی خالہ، آئندہ خیال رکھوں گا۔ خالہ اور ماریا کے چہرے پر میرے لیے بیزاری تھی، اس لیے میں مزید وہاں پر نہ رک سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو یہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ شعیب خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اس قسم کا الزام بھی لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی شعیب بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ بولے، کیا بات ہے گلشن، کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی، شعیب، میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے کس طرح سے جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ شعیب میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، پگلی، اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنی خالہ اور ماریا کا واحد سہارا ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں بس ان کا ہو کر رہوں۔ وہ کسی کے ساتھ شراکت داری قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ میں خود گلشن کو لے کر نہیں گیا تھا تو یقیناً وہ گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی، اور میں اپنی خالہ کو تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ اماں کے مرنے کے بعد خالہ نے مجھے ماں بن کر پالا ہے۔ میں نے تمہارا نام لے لیا تو دیکھا نا کہ دونوں نے اپنا منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکالا۔ میں نے تمہارا نام گھر میں امن رکھنے کے لیے لیا تھا۔ تم ذرا سی بات پر کیوں اداس ہوتی ہو؟ مجھے شعیب کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی تھا، اسے مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے الزام مجھ پر ہی دھر دیا؟ خیر، شعیب نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کی دوسری اچھائیاں یاد کر کے اسے معاف کر دیا۔ اب میں اتنی بھی کم ظرف نہیں تھی کہ ایک ہی بات کو لے کر روتی رہتی۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ خالہ اور ماریا اس دن کے واقعے کے بعد مجھ سے کھچی کھچی سی رہنے لگی تھیں۔ میں ہی اس چپ کی دیوار کو گرانے کے لیے ان کے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ میں نے واشنگ مشین لگا کر سارے گھر کے کپڑے دھو ڈالے۔ چھت پر کپڑے ڈالنے لگی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو یقیناً میں اس بات کو اپنا وہم مان کر نظر انداز کر دیتی، مگر ایسا میرے ساتھ چوتھی یا پانچویں بار ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو ہمارے اس گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ بات کافی پریشان کن تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی خالہ کے ساتھ تذکرہ کیا، خالہ، کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نظر رکھ رہا ہے۔ خالہ میری بات سن کر ہنسی تھیں۔ وہ بولیں، بیٹی، بلا وجہ وہم مت پالو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی مجھے وہم ہوا ہے، اسی لیے اس بات کو بھول کر کھانا بنانے لگی تھی۔ میں نے شعیب کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی۔ اب میں بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب گھر آئیں اور میں انہیں بریانی پیش کروں۔ شام کے 6 بجے کے قریب شعیب آئے تو معمول کے مطابق سب سے پہلے اپنی خالہ کے کمرے میں انہیں سلام کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تبھی وہ غصے سے بھڑکتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، تم نے میری خالہ سے کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تبھی میری خالہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھیں۔ وہ بولیں، جھوٹ بول رہی ہے، سچ سچ بتاؤ، تم نے میری 7 پردوں میں پلی بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ میں نا سمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ میں نے تو ماریا پر کوئی بھی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولیں، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی پر نظر رکھ رہا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات کو کہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ میں بولی، خالہ، میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ شعیب نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ بولا، تم نے ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے کہ بعد میں تمہیں صفائیاں دینی پڑیں؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی بے یقینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اس نے کس طرح مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی تھی۔ 11 بجے کہیں جا کر شعیب کمرے میں آئے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ جھٹ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے اور بولے،
گلشن میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی اس قسم کی بیہودہ بات نہیں کر سکتی، اور میری بیوی سچی ہے۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی نہیں کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا ہے تاکہ آئندہ کبھی اس میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے، ورنہ میں تو کبھی بھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی کہ کیا وہ مرد کہلائے جانے کے قابل تھا؟ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی خالہ کے کہنے میں آ کر کرتا ہو؟ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں شعیب سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک شعیب اپنے آفس نہیں چلے گئے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں خالہ یا ماریا کی شکل بھی دیکھوں۔ آج شعیب 4 بجے ہی گھر واپس آ گئے تھے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ شعیب بولے، میں یہ نوکرانی لے کر آیا ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ تم نے سارے گھر کے کپڑے دھوئے۔ میں تمہیں کاموں کے لیے بیاہ کر تو نہیں لایا نا؟ شعیب بولے، باجی شبانہ، آپ نے گلشن کے کہنے پر ہی کام کرنا ہے، جیسے یہ کہے بالکل ویسے ہی کرنا ہے، آپ کو تنخواہ بھی یہ دے گی۔ شعیب نے مجھے بہت سارے پیسے دیے ہوئے تھے کہ ایک دم سے میرا دل پگھل گیا تھا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی خالہ اور ماریا کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ بس میں سوچنے لگی کہ جب ماریا کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ تب خالہ اور میں ہی تو ہوں گے گھر پر، ایسے میں وہ مجھ سے بنا کر ہی رکھیں گی۔ شعیب کمرے سے باہر نکلے تو ماریا میرے کمرے میں آ گئی۔ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو ایسا روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تبھی ماریا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بھابھی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، کل جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوا ہے اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی سرفراز سے مت کیجیے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے سرفراز سے کس بات کا ڈر؟ خیر وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے ہی دن سرفراز ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ ماریا کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر مزے مزے کی ڈشز بنا رہی تھی۔ یوں تو کبھی اس نے کچن میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن سرفراز کی کال آئی تو وہ بولا، باجی آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماریا کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں بولی، سرفراز میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔ دراصل خالہ اور ماریا ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بیاہ کر آئی ہوں وہ بہانے بہانے سے میرے اور شعیب کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ سرفراز میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی میں جانتا ہوں سب عورتوں کو اپنی بہوؤں سے نفرت ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اب میں سمجھی کہ ماریا سارا دن فون کان سے لگا کر کیوں رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی اچھا ثمر نہیں لاتی، اسی لیے میں نے ماریا کو روکنے کی کوشش کی اور میں بولی، ماریا دیکھو تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ تم جس بھی لڑکے کے ساتھ فون پر رابطے میں ہو یہ رابطہ ختم کر دو، کیونکہ اس قسم کی دوستیاں رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیتی۔ میری بات سن کر ماریا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی، کیونکہ خالہ اور شعیب بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ تبھی ماریا بولی، اماں بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں اور میرے کئی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں۔ ماریا کی بات سن کر میں بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی، کیونکہ اب پھر میرا شوہر خالہ کے کہنے میں آ کر مجھ پر لازماً تشدد کرتا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ خالہ میرے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی تھیں، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات کو جب شعیب کمرے میں آیا تو وہ ہنس رہا تھا۔ بولا، آج تو تم نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، آئندہ بھی اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو تم ایسا ہی کرنا۔
ہم دونوں ہی مسکرانے لگے تھے، لیکن یہ بات میرے دل میں ثابت ہو گئی تھی کہ ماریا بھی ہو بہو خالہ کی ہی کاپی ہے۔ جس طرح خالہ بات بدلنے کی ہنر سے واقف ہے، بالکل اسی طرح سے ماریا بھی باتوں کو توڑ جوڑ کر ان کے مطلب تبدیل کرنے میں ماہر تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی اماں کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اماں میری باتیں سن کر رونے لگی تھیں۔ وہ بولیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ سرفراز ماریا کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری منگنی ماریا کے ساتھ نہ کی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، مگر کھاؤں گا کچھ نہیں۔ اسی لیے اماں مجبور ہو کر ماریا کا رشتہ لینے آ گئی تھیں۔ ماریا تو پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ میرا بھائی سرفراز لاکھوں میں ایک تھا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ منگنی بھی طے پا گئی۔ جس دن یہ منگنی ہوئی تھی، میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی، کیونکہ آج سے میری اماں کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے نوٹ کیا تھا کہ سرفراز مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو خالہ کے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ واپس جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا حال چال دریافت کر لیتا، لیکن زیادہ تر تو وہ اس چیز کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ میری اماں نے مجھے بتایا کہ سرفراز سارا دن ماریا کے ساتھ فون کر کے لڑتا رہتا ہے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ شعیب نے مجھ سے منہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا۔ ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ سرفراز نے منگنی ہی توڑ دی تھی۔ سارا سامان بھی گھر واپس بھیج دیا تھا۔ اب خالہ اور شوہر نے مجھے کٹگھیرے میں کھڑا کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ کسی طرح بھی سرفراز کو مناؤ کہ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے، وہ ماریا کے ساتھ منگنی ختم نہ کرے۔ میں بولی، سرفراز میرے کہنے میں نہیں ہے۔ اس نے منگنی کرتے وقت مجھ سے مشورہ نہیں مانگا تھا، اور نہ ہی یہ منگنی ختم کرتے وقت۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تبھی خالہ نے شعیب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ شعیب بولا، گلشن، ماریا کا گھر اجڑے گا اور سرفراز کا گھر بس جائے گا، ایسا تو میں ہرگز ہونے نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ شعیب نے کھڑے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ میں بے جان سی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگی تھی۔ تب شعیب کمرے میں آ گیا۔ میں سامان پیک کر چکی تھی، اب بس وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ شعیب مجھے دیکھ کر بولا، گلشن تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی، پتہ نہیں کہاں جاؤں گی، مگر اب یہاں تو نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کر شعیب کے منہ پر موت سی زردی سی بھر چکی تھی۔ اس نے دیوار میں اپنا سر مارنا شروع کر دیا اور بولا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ شعیب نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا تھا۔ وہ بولا، گلشن تم میرے گھر سے مت جاؤ، میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا۔ شعیب کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ مجھے مجبوراً وہاں رکنا پڑا تھا۔ شعیب نے مجھے اپنے گھر میں ہی روک لیا اور بولا، میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ شعیب چلا گیا تھا۔ پیچھے سے خالہ اور ماریا نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ میری عدت پوری ہو گئی تو شعیب واپس آ گیا اور بولا، گلشن تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے مجھے ایک بہت بڑی قربانی دینی ہوگی۔ میں نے ایک شخص کا انتظام کر لیا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، حلالے کے بعد میں پھر سے تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا تھی۔ زندگی مجھے کیسے کیسے امتحانات سے گزار رہی تھی۔ اگر میرا شوہر مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا تو مجھ پر کبھی بھی یہ مصیبتیں نہ ٹوٹتیں، کیونکہ وہ بذات خود تو بہت اچھا تھا، مجھ پر جان بھی نچھاور کرتا تھا۔ میں نے شعیب کی بات مان لی تھی، کیونکہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ سلامت نہیں تھا۔ بیوہ ماں میرے لیے کیا کر سکتی تھی بھلا، اس لیے میں نے شعیب کی بات مان لی۔ میں نے یہ تک نہ دیکھا کہ شعیب میرا نکاح کس سے کروا رہا ہے۔ میرا نکاح تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرا دوسرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس نے جو ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جس نے مجھے اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بولا، کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولی، میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولا، گلشن میرا نام آصف ہے،
میں نے جس دن تمہیں اغوا کاروں سے بچایا تھا تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیوں اور کیسے میں یہ نہیں جانتا، مگر میں تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے دن رات محنت کی اور اتنے پیسے بنا لیے کہ جس سے میری شادی ہو سکے۔ میں نے اپنا رشتہ جس دن تمہارے گھر بھیجنا تھا مجھے پتا چلا کہ اسی دن تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکثر تمہاری گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے تمہیں چھت پر دیکھا جب تم کپڑے ڈالنے آئی تھی۔ بس میں تمہیں دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ تب ایک دن مجھے پتا چلا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور وہ کسی ایسے مرد کو ڈھونڈ رہا ہے جو تم سے حلالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور تمہارے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ چند دن میں تمہارے ساتھ بتاؤں گا، یہی میری زندگی کی جمع پونجی بن جائیں گے۔ اس دن کے بعد آصف نے مجھے اتنی خوشیاں دی تھیں کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دے دینی تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، گلشن، میں تمہیں لگژری لائف تو نہیں دے سکتا، تمہارے لیے نوکر چاکر بھی نہیں رکھ سکتا، مگر تمہیں عزت اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس مت جاؤ۔ اس نے پہلے بھی تمہاری قدر نہیں کی تو اب کیا کرے گا؟ ایک بار طلاق دے چکا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں طلاق نہیں دے گا؟ میں آصف کی بات سمجھ چکی تھی۔ مجھے بھی اس سے بہت عقیدت تھی۔ اس نے مجھے 2 بار بچایا تھا، اسی لیے میں نے شعیب کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں آصف سے طلاق نہیں لوں گی۔ شعیب نے یہ بات سن کر بہت وویلا مچایا تھا، مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں، مگر میں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ میں آصف کے ساتھ بہت خوش تھی۔ جو شخص ایک بار پہلے بھی گھر والوں کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دے سکتا ہے، اس کا کیا اعتبار کہ مجھے دوبارہ بھی تحفظ دے گا یا نہیں۔ صرف اچھا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، صحیح اور غلط کی تمیز کر کے غلط کو غلط کہنا ہی اچھے ہونے کی نشاندہی ہے۔ شعیب کی خالہ نے ماریا کی شادی شعیب سے کروا دی۔ ماریا جو پہلے ہی ماں کے لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی تھی، شادی شدہ زندگی ٹھیک سے نہ نبھا پائی، جس کا نتیجہ بھی طلاق ہوا۔ جو جس کی زندگی مشکل بناتا ہے، آسان اس کی زندگی بھی نہیں رہتی۔ کیا مجھے آصف کو چھوڑ کر شعیب کو اپنا لینا چاہیے تھا یا جو میں نے کیا وہ ٹھیک تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔